نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ باب دوسرا باب ہم پڑھ رہے تھے، باب الصلاۃ، نماز میں حیلہ کرنے کا بیان ہے۔ یہ نماز میں وہ کون سا حیلہ ہے جس کی تردید کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لا کے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، اس کے بارے میں عام ہی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ کے اندر بھی ہے کہ ہدایہ کی عبارت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلا فائدہ جو ہے نا امام بخاری نے یہ بیان کیا ہے، اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، اس حدیث کا کتاب الحیل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کئیوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ اس لیے ہدایہ کی عبارت ہے وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، یعنی اگر تشہد کے بعد اس نے عمدن وضو توڑ دیا نماز پڑھنے والے نے، یعنی ان کے نزدیک مقدار قادہ، یعنی مقدار قادہ بمقدار تشہد، یعنی اتنی دیر تک بیٹھا رہے نا کہ اتحیات پڑھ سکے، جس وقت تک اتنی دیر تک بیٹھا رہے تو یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نماز کے جو فرائض ہدایہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا، تکبیر یہ تحریمہ ہے اور مطلق قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے اور مقدار تشہد بیٹھنا۔ تو مقدار تشہد اگر کوئی بندہ نماز کے اندر بیٹھ گیا، اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے تو وہ نماز سے نکل گیا، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تشہد کے بعد اس نے عمدن وضو توڑ دیا، جان بوجھ کے وضو توڑ دیا یا کلام کیا یا عمدن کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے، تو اس کی نماز پوری ہو گئی، یعنی اس کی نماز جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی۔ اگر سلام پھیرنا جو رہ بھی گیا ہے نا پھر بھی نماز پوری ہے، سلام پھیرنا رہ بھی گیا ہے پھر بھی نماز پوری ہے۔ اب امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ نماز میں ہوتا ہے اس وقت، نماز میں ہوتا ہے اس وقت، تو نماز کے اندر وہ ہو گیا بے وضو، کیونکہ اس کی حدیث کی روشنی کے اندر تو اس کی نماز پوری اس وقت ہوگی جب اس نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز کے اندر ہی ہے، تو نماز کے اندر وہ بے وضو ہو گیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نماز پوری ہو گئی، تو یہ حدیث کے منافی ہے، چونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے شخص پر یہ ضروری تھا کہ وہ وضو کرتا اور نماز دوبارہ پڑھتا، کیونکہ جس کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے نا تو ایک آدھا ہے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ترمذی کے حوالے سے بلوغ المرام کے اندر، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضأ ولیعد الصلاۃ، کہ جس وقت تم میں سے نماز کے اندر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پھر جائے، چلا جائے، وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے، لیکن ان کا موقف یہ ہے احناف کا کہ اگر
نماز میں یعنی مقدار تشہد بیٹھنے تک، یعنی اس سے پہلے نماز کے اندر اگر بے وضو ہو جائے نا تو وہ وضو کر کے جو ہے نا بنا کر سکتا ہے، یعنی پہلی پڑھی ہوئی جو ہے نا وہ بھی اس کی قائم ہے اور جو رہتی تھی نا وہ پوری کر لے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدھا ہے، یہ آدھے کی روایت بھی بلوغ المرام کے اندر ذکر کی ہے امام صاحب نے ترمذی کے حوالے سے، اور بنا والی روایت بھی ذکر کی ہے، لیکن بنا والی روایت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اس میں یہ لفظ من اصابہ قیء اور رعاف و کلس فلینصرف ولیتوضا ولیعد ثم لیبنی علی صلاته ما لم یتکلم۔ یہ بنا کے قائل ہیں اس حالت کے اندر کہ مقدار تشہد بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا یا اس حالت میں وہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر، لیکن اگر مقدار تشہد بیٹھ گیا ہے اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹا ہے تو پھر اس کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ یہ بھی اس صورت کے اندر ہے کہ اس نے خود جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ایسا کوئی کام کیا ہے نیت کر کے کہ میں نماز سے نکلنے لگا ہوں، کام ایسا کیا جو نماز کے منافی ہے، یعنی وضو توڑ دیا اس نے، ہوا خارج کی، یا کلام کر لیا، یا کھا لیا، یا ہنس پڑا ہے، یا کوئی ایسا منافی کام کر بیٹھا ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ دیکھو نا یہ لفظ ہدایہ کے اندر واضح لفظ ہے تمت صلاتہ، اس کی نماز پوری ہو گئی، یعنی اب اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہدایہ کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے ذمے ارکان نماز میں سے کوئی رکن نہیں رہا، کہ ارکان اس نے پورے کر لیے ہیں، آخری رکن جو ہے نا یعنی نماز سے نیت کر کے نکلنا یہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ لیکن فقہائے حدیث کا موقع یہ ہے کہ سلام پھیرے تو پھر جو ہے نا یہ نکلتا ہے نماز سے، سلام پھیرے، اور اس کی حدیث جو ہے نا یہ ترمذی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے واضح، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ لفظ ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اس سے پہلے مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ بالکل ترمذی کے شروع میں ہے کہ نماز کی جو تحریم ہے، تحریم سے مراد ہے کہ خارجی امور کو حرام کرنے والی چیز، یعنی نماز میں جو کام حرام ہیں جب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے سارے امور جو خارجی ہوتے ہیں نا وہ سب حرام ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا، کھانا پینا، مثلا آس پاس دیکھنا، تو نماز کے منافی کام سب حرام ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے ساتھ۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتا ہے نا تو وہ سارے حلال ہو جاتے ہیں، سلام پھیرتا ہے نماز سے نکل گیا نا۔ یہ دلیل ہے فقہائے محدثین کی کہ سلام پھیرنا یہ فرض ہے، نماز کے اندر سلام پھیرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرضیت جو ہے نا یہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی، چونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے ان کے نزدیک، تو خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن محدثین جو ہے نا وہ یہ تقسیم نہیں کرتے تھے، خبر واحد اور متواتر کی اس شے کو ثابت کرنے کے لیے کہ متواتر سے فرضیت ثابت ہوتی ہے اور خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، محدثین اس طرح نہیں کہتے تھے۔ وہ عام ہی تھا ان کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہو گئی ہے نا، اگر اس کی دلالت اپنے مفہوم پر اس طرح ہے کہ اسے فرضیت یعنی فرضیت پر وہ دلالت کرتی ہے تو وہ فرض ہے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا اصول فقہ کی کتابوں کے اندر عام لکھا ہوا ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، ان کی کتابوں کے اندر کئی فقہی کتابوں کے اندر کئی ایسے مسئلے لکھے ہوتے ہیں، دلیل خبر واحد ہوتی ہے تو فرضیت جو ہے نا اس سے وہ نکال لیتے ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال ذکر کرتا ہوں، مثلا ہدایہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اخروہن
من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو مؤخر کرو جہاں اللہ نے ان کو مؤخر کیا ہے، یعنی مردوں کی صف میں کھڑا نہ ہونے دو عورتوں کو، ان کو پچھلی صفوں کے اندر کہ ان کی پیچھے صفیں بناؤ۔ اب یہاں اخروہن، یہ حدیث جو ہے نا پہلے یاد رکھ لیں، مرفوعاً ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ موقوف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور سند بھی اس کی ویسے کبھی نہیں ہے، لیکن اس سے انہوں نے فرضیت جو ہے نا نکالی ہے، خبر واحد ہے حالانکہ اور ہے بھی ضعیف، تو فرضیت کہ فرض ہے عورت کو پیچھے رکھنا فرض ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہو جائے نا، جماعت کے ساتھ مل جائے، تو اس بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس نے فرض پر عمل نہیں کیا، اس کا فرض بڑھتا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا نہ ہونے دے، اس نے چونکہ اپنے ساتھ اس کو کھڑے رکھا ہے، وہ فرض کا تارک بن گیا ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، خبر بعد ہے بھی ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیثوں سے ویسے پتہ چلتا ہے صحابہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے، فرضیت کسی بھی حدیث سے ثابت کرنے میں وہ تواتر کی شرط کسی نے بھی ذکر نہیں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب و اخبار الاحاد ذکر کی ہے، کتاب و اخبار الاحاد، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں خبر واحد کی حجیت جو ہے نا وہ ثابت کی ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس بارے میں 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام یہ ہے الحدیث حجۃ بنفسہ فی العقائد والاحکام، الحدیث حجۃ بنفسہ فی العقائد والاحکام، اور ایک کا نام ہے وجوب الاخذ بخبر الواحد فی العقائد، وجوب الاخذ بخبر الواحد فی العقائد۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، ان کا یہ بھی قول ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ خبر واحد سے رکنیت ثابت نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہے کہ خبر واحد سے شرطیت ثابت نہیں ہوتی، شرطیت، بلکہ حرمت جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہوتی، جو فرض کے مقابلہ میں ہوتی حرمت، قطعی حرمت، یہ ان کا موقف ہے۔ یہ اصول اصل میں معتزلہ کے تھے جو ان کی کتابوں کے اندر جو ہے نا لکھے گئے ہیں، کئی ایسے معتزلی تھے جنہوں نے اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، وہی اصول آگے نقل ہوتے ہوتے جو ہے نا کتابوں کے اندر آج تک موجود ہیں، لیکن ان کا وضع کرنے والے معتزلہ تھے، وہ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے تھے، انہوں نے اس طرح کی جو ہے نا تقسیم کی ہوئی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے شبہات اہل الالحاد، رد و شبہات اہل الالحاد عن اخبار الاحاد، کتاب کا نام ہے عربی کے اندر، اس میں ان کا خوب رد کیا ہوا ہے، جو کہتے ہیں خبر واحد سے فرضیت ثابت ہوتی نہیں ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میرا بھی ایک مقالہ ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں، وہ میں نے آخری سال مقالہ لکھا تھا، حکم الاخذ بخبر الواحد فی العقائد، عربی کے اندر ہے، یہ اسی مسئلے پر ہے۔ عقیدے میں بھی خبر واحد حجت ہے، محدثین کے نزدیک فرضیت بھی ثابت ہو سکتی ہے خبر واحد سے، اور اس طرح رکنیت، شرطیت، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو ہے نا یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ بھی فرض ہے، اور سلام پھیرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے سلام پھیرنے سے پہلے تو گویا کہ وہ بے وضو ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو بے وضو ہو گیا اور بنا کر لے، یہ بھی موقف جو ہے نا مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہے یہ حدیث لا کے، لا یقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ تو یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، یہ جو ہے نا نمازی سلام پھیر کر ہی اپنے نماز سے نکل سکتا ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یہ امام ترمذی
نے اور ابو داؤد نے حدیث ذکر کیا ہے۔ 618 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ یہ دیکھیں ایک شارح بخاری ہیں علامہ کرمانی، حنفی ہیں ویسے، انہوں نے ویسے اس جگہ پر اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے نماز کے قاعدہ اخیرہ میں وضو توڑ دیا اس کی نماز صحیح ہے، اور انہوں نے کہا کہ نماز سے باہر نکلنا ہر اس کام سے حاصل ہو جاتا ہے جو نماز کے منافی ہو، بس وہ وضو توڑنے کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کا حیلہ کرتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز اس کی صحیح ہے وضو ٹوٹنے کے باوجود بھی، تو وہ نماز وضو توڑنے کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کا حیلہ کرتے ہیں کہ نماز صحیح ہے۔ اس طرح اس کی باب کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی کہ نماز کے صحیح ہونے کا حیلہ کرتے ہیں۔ اور فقہائے احناف پر رد کا بیان یہ ہے، یعنی فقہائے احناف پر رد کا بیان یہ ہے کہ وہ شخص نماز میں وضو توڑنے والا ہے، بس اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز سے باہر آنا یا تکبیر تحریمہ کی یہ تحلیل نماز کا رکن ہے، کیونکہ حدیث میں ہے تحلیل ہوا تسلیم، یعنی تکبیر تحریمہ سے نمازی پر جو نماز کے علاوہ دوسرے کام حرام ہو جاتے ہیں وہ کام سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ بس جیسا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اسی طرح سلام پھیرنا یہ نماز میں دوسرے کاموں کو حلال کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اور جب کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی نماز کے اندر وضو توڑ دے وہ وضو کرے اور اس پر نماز کی بنا کرے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب وضو کی نیت نہ ہو تو وضو صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وضو کرنا عبادت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ وضو کے نیت کے بغیر وضو کر لے، ان کا موقف ہے یہ اہل فقہ کا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ نور الانوار کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مثال دی ہوئی ہے وہاں کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے۔ اور فقہائے محدثین انما الاعمال بالنیات حدیث کی وجہ سے وضو کے اندر نیت ضروری اور شرط قرار دیتے ہیں۔ جو کتابیں پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے نا، خاص کر کے مقاصد المکلفین، اس میں اس کا کافی ذکر کیا ہے۔ اور زاد المعاد کے اندر حافظ ابن قیم نے ان لوگوں کا بڑا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نیت کے بغیر وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا تو وضو ہوا نہیں ہے۔ ان کا بھی رد ہے امام بخاری نے اس باب کے اندر، یعنی باب فی الصلاۃ، یہ جو حدیث ذکر کی ہے، کیونکہ ان کا بھی رد ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کا رد ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک دلیل دیتے ہیں، ویسے یہ اپنی کتابوں کے اندر ترمذی بھی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا موقف ہے نا کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز پوری ہو جاتی ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے اذا احدث یعنی الرجل وقد جلس فی آخر صلاته قبل ان یسلم فقد جازت صلاته، کہ جب کوئی بے وضو ہو جائے جبکہ وہ اپنی نماز کے آخر میں بیٹھا ہوا ہو سلام پھیرنے سے پہلے تو اس کی نماز جائز ہے۔ یہ ترمذی کے اندر 408 نمبر حدیث ہے۔ لیکن یاد رکھیں امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی، اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ وقد اضطربوا فی اسنادہ، اس کی اسناد کے اندر بھی اضطراب کیا ہے راویوں نے۔ عبد الرحمن بن زیاد هو الافریقی، اس کا راوی عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی۔ وقد ضعفه بعض اہل الحدیث منهم یحیی بن سعید القطان و احمد بن حنبل، ان محدثین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور حرب کہتے ہیں امام احمد کے شاگرد کہ میں نے احمد بن حنبل کے پاس یہ حدیث ذکر کی، انہوں نے اسے مردود قرار دیا اور صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ فتح الباری ہے حافظ ابن رجب کی، ایک تو فتح الباری ہے نا حافظ ابن حجر اسقلانی کی، وہ نہیں، حافظ ابن رجب کی فتح الباری چھپی ہوئی ہے 10 جلدوں کے اندر، یہ جنازے تک ہے، صرف کتاب الجنائز تک، پوری مکمل نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس کی 5ویں جلد ہے 216 صفحہ۔
اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے قد ضعفہ الحفاظ، اس حدیث کو حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث پر بنیاد ہے ان کی، یاد رکھیں یہ ہے ضعیف، پھر ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اسے دلیل پکڑی ہے اور اپنا مسئلہ جو ہے نا اسے یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سلام پھیرنا نماز کا جز ہے، نماز کا حصہ ہے، سلام پھیرنا یہ بھی نماز کا جز ہے، تو نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے؟ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے اخرہن من حیث اخرہن اللہ، جو پہلے میں نے ذکر کی ہے، خبر واحد ہے اور ہے بھی ضعیف، مرفوعاً ثابت بھی نہیں ہے، اور اس سے فرضیت نکالی ہے ان لوگوں نے۔ اس بارے میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے فلا یجوز تقدیمھا، یعنی عورت کو آگے کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی مردوں کے ساتھ اس کو شامل کرنا، مردوں والی صف میں آگے کرنا جائز نہیں ہے دیکھو خبر واحد تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں حدیث کے اندر جو ہے نا یہ تحویل قبلہ والا مسئلہ جو ہے نا، یہ استقبال قبلہ والا مسئلہ، یہ نماز فرض ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، شرط کہہ لیں یا فرض کہہ لیں ایک ہی بات ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ مسجد قبلہ دین میں نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو جیسے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی قبلے کی طرف متوجہ ہو کے، اس نے ان کو بتایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے۔ وہ نماز کے اندر ہی پھر گئے، نماز کے اندر ہی انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ دیکھو خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو گئی، شرطیت ثابت ہو گئی خبر واحد سے۔ یہ التلوی اصول فقہ کی کتاب ہے، علامہ تفتازانی نے وہاں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مروی ہے کہ ایک اور آدمی نے بھی گواہی دی تھی، یہ جواب دیا ہے، حالانکہ یہ کسی جگہ پر ہم نے نہیں پڑھا آج تک۔ میں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ پوچھا حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ ویسے ہی لکھ دیا انہوں نے، یعنی اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ وہ واحد نہیں تھا۔ چلو چند منٹ کے لیے اگر مان لیتے ہیں کہ وہ دو بن کے دو، تو پھر بھی تو خبر واحد ہی رہتی ہے، کیونکہ خبر واحد کی قسم ہے ایک غریب اور ایک عزیز، تو پھر بھی تو خبر واحد ہی ہے نا، پھر متواتر تو پھر بھی نہیں بنی، تو جواب تو نہ بن سکا نا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اس طرح کی یہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ تکبیر تحریمہ، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، محدثین نے اس کو معمول کیا ہے اسی بار کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، کہتے ہیں کہ فرض ہے۔ اب اس کی دلیل کیا دیتے ہیں فرضیت کی؟ ہدایہ کے اندر لکھی ہے ربک فکبر، ربک فکبر۔ اب ثبوت تو اس کا قطعی ہے، ثبوت تو قطعی ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن دلالت جو ہے نا وہ قطعی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک فرضیت ثابت ہوتی ہے جب دلالت اور ثبوت دونوں قطعی ہوں، قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ، پھر فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اب ادھر جو ہے نا ثبوت تو قطعی ہے لیکن دلالت میں قطعیت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں نا ربک فکبر، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، معراج بعد میں ہوا ہے، سورہ مدثر پہلے کی ہے، تو نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہدایہ کے اندر یہ دلیل دی ہوئی ہے تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے پر قرآن سے، حالانکہ فرضیت پر یہ دلالت نہیں کرتے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے نا تحریمھا التکبیر، اس سے جو ہے نا یہ نکل آتی ہے فرضیت ہے، یہ خبر واحد ہے۔ تو اسی طرح یہ قرات بھی فرض ہے ان کے نزدیک، مطلق قرات کہتے ہیں فرض ہے، لیکن اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں نا اس سے فرضیت نکلتی نہیں ہے۔
وہ بھی قطعی نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قطعی نہیں ہے یہ دلیل ضنی، تو اس سے جو ہے نا فرضیت نکالی ہے. حالانکہ یہ حدیث جو ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور اس کی دلالت بھی قطعی ہے. اس سے فرضیت نکلتی ہے، سورۃ فاتحہ فرض ہے. بہرحال اس طرح یہ شرح وقایا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سلام کے وقت جان بوجھ کر بے وضو ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ شرح وقایا کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ ہے، ایک جلد 510 صفحہ ہے. یہ اس لیے میں فقہ کے حوالے دے رہا ہوں کہ کئی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلے فقہ کی کتابوں میں نہیں ہیں جن کا رد کر رہے امام صاحب. تو آگے تیسرا باب ہے، باب فی الزکوٰۃ وَأَلَّا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. یہ زکوٰۃ کے بارے میں پہلے نماز کا بیان کیا امام صاحب نے، اب زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ میں ہیلہ کرنے کا بیان ہے. اور یہ کہ جو مال اکٹھا ہو، مجتمع کا معنی اکٹھا ہو، اسے زکوٰۃ کے ڈر سے الگ الگ نہ کیا جائے. لا یفرق، الگ الگ نہ کیا جائے. ولا یجمع بین متفرق، اور جو جدا جدا ہو اسے اکٹھا نہ کیا جائے. متفرق کا معنی جدا جدا. خشیت صدقہ یعنی زکوٰۃ کے ڈر سے یا صدقے کے ڈر سے. زکوٰۃ پر صدقے کا لفظ بھی بولا گیا ہے، کتاب و سنت کے اندر ہے انما الصدقات للفقراء. تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو ہیلہ کیا گیا ہے نا یا بتایا گیا ہے، اس کا رد کرنا مقصود ہے اس باب کے اندر کہ حدیث کے اندر ممانعت ہے. حدیث کے مطابق آگے امام صاحب نے جو ہے نا یہ لکھ دیا ہے خود ہی، وقال بعض الناس، یہ کہہ کے پہلے حدیث ذکر کی ہے محمد بن عبداللہ انصاری کے طریق سے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے صدقہ کا فریضہ جو ہے نا وہ لکھا، فریضہ تو صدقہ. الذی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا. ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیت صدقہ، یعنی کتنا ٹکڑا یہاں لکھا ہے. ویسے یہ حدیث 1448 نمبر بخاری کے اندر آئی ہے اور تفصیلی ہے، وہاں ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر. یہاں چونکہ اتنا ہی مقصود تھا جتنا حصہ امام صاحب نے ذکر کر دیا ہے، تو اس کے نیچے جانا پھر حدیث ذکر کی ہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت پر. پہلے نماز کی فرضیت ہے، یہ مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر. یہ سب سے پہلے 46 نمبر آئی ہے اور بہت دفعہ آئی ہے بعد میں. اس میں جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا فرائض کے بارے میں، تو آپ نے اس کو پہلے 5 نمازوں کا ذکر کیا، پھر روزے کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا، پھر شرائع الاسلام کا ذکر کیا. پھر اس نے کہا والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا. یہ وعدہ کر لیا اس نے قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہ میں ان پر عمل ضرور کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق او ادخل الجنۃ ان صدق. یہ افلح ان صدق، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ہیلے کا رد اس سے نکلتا ہے، کیونکہ ان صدق کا لفظ آ گیا ہے نا
ہیلا کرنے والا اس کے اندر صدق والی صفت نہیں ہوتی، صدق والی صفت نہیں ہوتی، ہیلا کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے، یعنی کوئی ہیلا اختیار نہ کیا کسی ان میں سے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی ہیلا اختیار نہ کیا، تو پھر یہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ اس طریقے سے امام بخاری کا جو ہے سے استدلال ہے، یہ شارح بخاری ہے محلب، یہ پرانے شارحین میں سے ہیں، یہ متقدمین میں سے، فتح الباری کے اندر ان کے اکثر اقوال آتے ہیں محلب کے۔ بخاری کے حاشیے کے اندر بھی کالم محلب لکھا ہوتا ہے۔ تو امام محلب نے وجہ الاستدلال بتایا ہے کہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان من راما ان ينقض شيئا من فرائض اللہ بحیلۃ یحتالها انه لا یفلح، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کچھ کم کرے گا کسی ہیلے کی وجہ سے، جو ہیلا وہ اختیار کرے گا، لا یفلح، وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ جو ہے استعمال کیا ہے ہیلے کے خلاف، یعنی آگے ہیلا ذکر کیا ہے بعض لوگوں کا، وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا ہے ان من راما ان ينقض شيئا، وقال بعض الناس فی 20 و100 بعیر حقتان، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ 120 اونٹ ہو جائیں تو اس میں 2 حقے ہوتے ہیں، 60 تک پہنچ جائیں تو 1 حقہ، 3 سال کا جو ہو جاتا ہے چوتھے میں شروع ہو جائے تو 60 کو 2 میں ضرب دینے سے 120 ہو گئے نا، تو 120 میں 2 حقے پڑتے ہیں اس عمر کے۔ تو وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، اگر اس نے ان کو دانستہ ہلاک کر دیا، جان بوجھ کے ہلاک کر دیا، ہلاک کرنے سے ادھر مراد ہے ذبح کر دیا، فتح الباری کے اندر اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، پھر یعنی اس نے ذبح کر دیے، اور وہبہا، یا کسی کو ہبہ کر دیے، اب احتال فیہا، یا ان میں کوئی اور ہیلا اختیار کر لیا تاکہ 2 حقے نہ دینے پڑیں، فرار من الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ سے فرار کرتے ہوئے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یعنی اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس آدمی پر۔ یہ امام بخاری نے ان لوگوں کا یہ ہیلا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر جو ہے نا اس شخص کے ذمے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ اہل علم نے اور بھی اس کی مثالیں دی ہیں، یہاں تو امام بخاری نے یہ مثال دی ہے نا، یہ ان کا ہیلے میں ذکر دی اس لیے ذکر کر دی ہے، ورنہ مثالیں اور بھی کئی بن سکتی ہیں، ادھر بعض لکھی بھی ہیں۔ تو یہ میرے پاس کچھ صفحے ہیں، یہ دوسرے فوٹو کاپی فتاوی عالمگیری کے، اس میں بھی ویسے یہ ہیلا جو ہے نا لکھا ہوا ہے، کتاب الحیل موجود ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، کتاب الحیل، اس میں بعض ہیلے لکھے ہوئے ہیں، بعض ہیلے۔ تو امام ابو یوسف سے جو ہے نا یہ ان کے نام پر، امام محمد سے ویسے نفی ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر کہا ہے کہ امام محمد نے اس طرح کے ہیلے جائز قرار نہیں دیے، لیکن امام ابو یوسف جو ہے نا ان سے ہیں اس طرح کے ہیلے۔ تو امام بخاری نے ویسے کسی کا نام نہیں لیا، قال بعض الناس، اس میں حکمت یہ ہے کہ جو بھی ہو نام معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نام کو مخفی ہی رکھا ہے۔ اب جو شخص اس طرح کا ہیلا کرے، مثلاً کہ زکوٰۃ مجھے دینی نہ پڑے، اس کی نیت کے اندر جو ہے نا خرابی آ گئی، کہ کیونکہ نیت تو کی جاتی ہے، بندہ جب اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مثلاً وہ نیت کر کے دیتا ہے نا، اچھی نیت کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت کرتا ہے، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرتا ہے،
کوئی نماز پڑھے، کوئی عبادت کرے، نیت کرتا ہے، لیکن جو ہیلا کرنے والا ہے نا اس کی نیت خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، غلط نیت میں فطور آ گیا۔ اس اعتبار سے امام بخاری کہتے ہیں کہ ایسی ہیلے کرنے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب وہ معاف ہو گئی ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا، زکوٰۃ اس کو دینی ہی پڑے گی۔ تو اسی طرح یہ آگے ہبہ کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر بھی ہیلا اس طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادھر جو لفظ بولا ہے نا ابہ تعالی فیہا، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کوئی مثلاً اس وقت اپنے اونٹ، کچھ اونٹ کے نصاب کم ہو جائے، کسی کو ہبہ کر دے، خامد اپنے بیوی کو کچھ اونٹ ہبہ کر دیتا ہے کہ وہ نصاب سے کم ہو جائیں، جب وہ سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ بیوی اپنے خامد کو ہبہ کر دیتی ہے۔ اب ایسی صورت میں دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے سارے اونٹ ہی وہ ہبہ کر دے، دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی اس طرح کا ہیلا اختیار کرنے سے۔ آگے جو ہے نا حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ زکوٰۃ کی وعید کے بارے میں ہے۔ حدیثیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف اشارہ کافی ہے کہ قیامت کے دن وہ مال جو ہے نا سانپ بن جائے گا اور اس کو اس کے اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا وہ اس آدمی کو جس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو امام بخاری کا یہ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی اس طرح کا ہیلا اختیار کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینی نہ پڑے، یہ اس وعید سے بچ نہیں سکتا، یہ جو حدیث کے اندر ذکر ہے۔ آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب النعم لم یؤت حقها تسلط علیہ یوم القیامۃ فتخبط وجهه بأخفافها، یعنی اس کے چہرے کو وہ نوچیں گے اپنے کھروں سے۔ نعم جو ہے نا یہ حیوانات پر ہی لفظ بولا جاتا ہے، حیوانات نعم، انعام جمع تھی اس کی۔ وقال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا فی رجل لہ ابل، ایسے آدمی کے بارے میں جس کے اونٹ ہوں، ابل جنس ہے اونٹ ہوں، فخاف ان تجب علیہ صدقہ، تو وہ ڈرے، یعنی اسے اندیشہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ان تجب یہاں فرض کے معنی میں ہی ہے، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ اور صدقہ فرض ہو جائے گا، ڈرے فباء، تو وہ بیچ دے ان اونٹوں کو بے ایبل مثلہا، ان جیسے اونٹوں کے ساتھ، یعنی جس طرح کے اس کے اونٹ ہیں نا یا جتنے اس کے اونٹ ہیں، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ وہ اونٹوں کا تبادلہ کر لیتا ہے، بیع کر لیتا ہے کہ میں اپنے اونٹوں کے ساتھ تیرے اونٹ خرید لیتا ہوں، تو مجھ سے خرید لے، اس طرح۔ او بے غنم، یا بکریوں کے ساتھ، یعنی بکریاں لے لیتا ہے، اونٹ دے کے بیع کر لیتا ہے، او بے بکر، یا گائے بیل کے ساتھ، او بے دراہما، یا درہموں کے ساتھ وہ بیچ دیتا ہے۔ فرار من صدقہ بے یومن، صدقے سے فرار اختیار کرتا ہوا، بے یومن، ایک دن پہلے، یعنی زکوٰۃ جب فرض ہونی نا اس پر سال گزرنا، ایک دن پہلے وہ اس طرح کر لیتا ہے، احتیاطاً ہیلا پکڑتے ہوئے، ہیلا بناتے ہوئے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ فلا شیء علیہ، تو اس کے ذمے کوئی شے نہیں، یعنی زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی اس سے۔ وہو یقول، حالانکہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ جو بعض الناس ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان زکا ابلہ قبل ان یحول الحول بیوم او بستۃ جازت عنہ، اگر وہ زکوٰۃ اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ دے دے سال پورا ہونے سے پہلے، ایک دن پہلے زکوٰۃ دے دے، یا 6 مہینے پہلے، یا 6 دن پہلے زکوٰۃ دے دے، تو جازت عنہ، اس سے ادا ہو جائے گی، اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا امام بخاری نے ان کا رد کیا ہے۔
آگے جو ہے نا حدیث ذکر کی ہے امام بخاری نے ان کے رد میں کہ اس طریقے سے جو ہے نا زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ دی ہے امام صاحب نے کہ مثلاً ایک آدمی اس نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے نظر، تو اس طرح اس کی وفات ہو گئی. اب وفات ہونے کے ساتھ نظر پوری کرنی اس کی طرف سے یہ ضروری ہے، یعنی فوت ہونے کی وجہ سے وہ نظر پوری کرنی پھر بھی واجب ہے، ضروری ہے. تو یہ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے زکوٰۃ ہے؟ یہ جو اوپر ہیلا بنایا ہوا ہے اس تختہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا نظر کے بارے میں، جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی، جو وفات پا گئی تھی قبل ان تقضیہ ہو، اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقضی عنہا، تو اس کی طرف سے جو ہے نا پوری کر، نظر پوری کر. تو یہ ہیلا جو ہے نا یہ زکوٰۃ کو ثابت کرنے کا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوگی، جس طرح وفات کی وجہ سے نظر جو ہے نا وہ پوری کرنا ثابت نہیں ہوتا. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.